نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و صلاۃ۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، ایماندار عادل سربراہ عطا فرما، آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمانا اور اپنا ہی محتاج رکھنا۔ دوستوں، سالانہ استقبال رمضان کی خصوصی تقریب سعید کے موقع پر میں نے آپ کو یہ پیغام دے دیا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، موت کی تلخی اور پیاس کی شدت ہوتی ہے، تو اس وقت سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے وہ ایمان کو ہوتا ہے۔ کس کو؟ یہ حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت موت کے وقت جو خطرہ ہوتا ہے وہ کس کو ہوتا ہے؟ ایمان کو۔ یعنی شیطان کا بڑا سخت حملہ ہوتا ہے، شدید حملہ ہوتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ایمان چھین لوں اور اس کو کافر کر کے ماروں۔ اور پھر ایک لمبی طویل گفتگو ہے حدیث پاک میں کہ وہ کس صورت میں آتا ہے، وہ کس طرح الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ کس طرح حملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس لیے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو دعائیں کرنا تمہارے پر فرض ہے، فوردا علیکم، کتنی؟ دو دعائیں کرنا۔ یہ آج اس سے قبل میں پیغام دے رہا ہوں اور میں انشاءاللہ دیتا رہوں گا تاکہ یہ یاد دہانی ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہو کر، دیکھیں ہمارے ایک مذہب ہے نا، باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے یا بیٹی سے، استاد شاگرد سے کہہ رہا ہے، بڑا چھوٹے سے کہہ رہا ہے، دیکھو میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، دوبارہ میں نے آپ کو نہیں کہنا، میں بس ایک مرتبہ ہی کہتا ہوں یا مجھے یہ بتاؤ یہ معاملہ تو ہمارا ہے، لیکن وہ کتنی بڑی ہستی ہے۔ تو اس نے پہلے پارے میں کہا نا نماز، آگے جا کے فرمایا پھر نماز، آگے جا کے پھر نماز۔ اس کو تو ایک مرتبہ کہہ دینا کافی تھا، اتنی بڑی ہستی ہے، لیکن خدا کی قسم اس کو کتنی شفقت اپنے بندے کے ساتھ، اس کو کتنا پیار ہے کہ کہیں میرا بندہ بھول نہ جائے، اور وہ بار بار یاد دہانی کرا رہا ہے۔ تو کیا ہم اپنے گھر والوں کو یاد دہانی کرا سکتے؟ یار میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی شفقت میں، اپنی امت کے فکر میں، اپنی امت کے درد میں، اپنی امت کی کامیابی کے لیے، اپنی امت کے خاتمہ بالخیر کے لیے، سلامتی ایمان کے لیے، اگلی طویل زندگی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کا آغاز، اس کی ابتدا کلمے سے ہونے کے لیے آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، اور پیغام دیا ہے، دست دیا ہے، فکر دیا ہے کہ میری امتی آپ نے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو، یہ بھی نہیں کہنا کہ مجھے، کیونکہ مجھے کہنے سے دعا جلدی قبول نہیں ہو رہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے امتی دعا قبول کرانا چاہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، اپنے بھائی کے لیے دعا کرے۔ جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو آقا علیہ السلام نے یہ گارنٹی اور ضمانت دی ہے کہ اس کی اپنی دعا بھی قبول ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینۃ العلم اس موقع پر فرماتے ہیں کہ جب اپنے بھائی کے لیے دعا کر لیں تو اپنی دعا بھول جا، اپنی دعا۔ بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا، اس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ایک دو باتیں بڑی خاص ہیں، موضوع تو بہت وسیع ہے، قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا، لیکن میں بس دل کر رہا تھا کیونکہ اگر رمضان شریف آ رہا ہے، ہم اس کی تیاری میں یہ موضوع میں نے رکھا ہے، اس میں ہم نے تیاری کی، اور تیاری کے لیے جو رب نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ بھی کمال ہے، وہ بھی
کمال. بل سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی دعائیں کرنی ہیں؟ دو. ایک دعا یہ کرنی کہ یا اللہ پڑھو ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما. اور دوسری دعا پتہ کون سی ہے؟ یا اللہ ایماندار عادل سربراہ عطا فرما. یہ ایماندار عادل سربراہ کی دعا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ دعا کرنی ہے. اور اگلا جملہ میں نے ویسے خصوصات ملایا ہے نا وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے بچا اور اپنے محتاج رکھ. حقیقت ہے جب آدمی بڑھاپے میں جاتا ہے نا، جب بعد میں چل رہے ہو نا اپنے پاؤں پر چل رہے ہوں، صحت ہے، چل رہے ہیں، کما رہے ہیں، تو پورا بہت خدمت میں لگا ہوا. وہ خدمت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. وہ جب والدین چلنے سے مجبور ہو گئے، کمانے سے بھی لاچار ہو گئے، اب سلسلہ خدمت کا ہے. تو جب خدمت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ دعا کرو، پردہ پڑھو. اور جب نیکی کا اصل موقع آیا، جو بخشش کا جب ذریعہ بننے لگا، تو اب تو کہتا ہے پردہ پڑھ جائے. والدین دونوں بڑھاپے میں ضعیف العمر ہیں، بالکل ضعیف العمر ہیں. ان کا گھر میں رہنا یہ تیرے لیے ویسے بخشش، ویسے برکت ہے. آج لوگ تو میرے آقا علیہ السلام کے وہ کیا کہتے ہیں وسیلے کے منکر ہو گئے، برکت کے منکر ہو گئے. آقا علیہ السلام کی کثیر حدیثیں میں نے الحمدللہ کوٹ کی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں بزرگ ہے اس گھر میں برکت ہے، اور جس گھر میں بزرگ نہیں اس گھر میں برکت نہیں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ جو تمہیں رزق دیتا ہے وہ بزرگوں کے صدقہ سے دیتا ہے. تو جب بزرگوں کے صدقہ سے مل رہا تو میرا آقا کا صدقہ کتنا ہوگا. بہرحال آج کے بعد یہ خود بھی دعا کریں، گھر والوں کو بھی، دوست احباب کو بھی کنجوسی نہیں کریں. جب آقا علیہ السلام نے یار ہماری محبت میں پیار میں یہ خصوصی دعا دی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا دینے کے بعد بتانے کے بعد پھر ان کو پوچھتے رہنا ہے دعا ہو رہی ہے. اب بار بار یاد دہانی کرانا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تب جب اللہ تعالیٰ کی سنت کو ادا کریں گے تو کیا پتا یہ ادا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے. پھر ایک اور سن لیں، آگے آ رہے ہیں رمضان شریف مبارک. کیا رہا ہے؟ تو رمضان شریف میں ساری گھڑیاں قبولیت، سحری ہے قبولیت، تہجد ہے قبولیت، صلاۃ التراویح ہے قبولیت، افطاری ہے قبولیت، اذان کے فوراً بعد قبولیت، عصر کی نماز جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک بڑی خاص گھڑی ہوتی ہے. لیکن پتہ ہے کب؟ 2 منٹ کے بعد آ جائے، آدھے گھنٹے کے بعد آ جائے، پونے گھنٹے کے بعد آ جائے. عصر کی نماز سے لے کر میں نے مغرب تک اکثر پڑھا ہے کہ بزرگوں کا قیام کرنا میں نے پڑھا ہے کہ قیام کرتے تھے. کب سے لے کر؟ عصر سے لے کر مغرب تک. کس دن؟ جمعہ کے دن. آقا علیہ السلام پر میں کہہ رہا تھا کہ آگے قبولی گھڑیاں آ رہی ہیں، ایک نیکیوں کا سیزن میں آ رہا ہے اور بخشش کا سیزن بھی آ رہا ہے. تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ اس دعا کو باقاعدگی سے کرنا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے دعا کرتے رہنا ہے. کیا پتہ تھی دعا کب قبول ہو جائے؟ تو اگر قبول ہو گئی تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو زندہ بھی رہیں گے تو ایمان پر، موت بھی آئے گی تو ایمان پر، اور دنیا سے جائیں گے بھی تو. میں یہ بات کرنے سے قبل نہ مجھے ایک دل کا رکھنا ایک حدیث کوٹ کر لوں، بڑی خوبصورت ہے. یہ گرنٹی کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو کثیر محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو درج کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم لن تضلوا. اندازہ لگائیں کہ لن تضلوا یہ گارنٹی ہے، یہ ضمانت ہے. آقا علیہ السلام کے صحابی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، آقا علیہ السلام لوگوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتنی؟ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. آگے جملہ بڑا پیارا ہے، فرمایا ما ان اخذتم، جس نے ان کے دامن کو ایسے مضبوطی سے تھام لیا. کیا؟ یعنی اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام نے عمل بتانے کے بعد گارنٹی بھی دے دی. فرمایا ما ان اخذتم، اگر تم نے ان کے دامنوں کو مضبوطی سے
تھام لیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 تحفے دیے ہیں. کتنے؟ 2. بولیے. 2. ایک تحفہ ہے کلام الہیہ یعنی اللہ کا کلام قرآن مجید, اور دوسرا تحفہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو یوں کہہ دیں قرآن و صحب قرآن. ویڈیو لگا دے گا تاکہ آسان بھی ہو جائے گا. قرآن و صحب قرآن, یہ دونوں تحفے رب نے دیے ہیں. کتنے تحفے رب نے دیے؟ 2. کون کون سا؟ قرآن اور صحب قرآن. آقا علیہ السلام نے بھی 2 تحفے دیے اپنی امت کو. کتنے؟ 2. ایک کتاب اللہ و اطرت اہل بیت. یہ 2 تحفے رب کی طرف سے ملے اور 2 تحفے آقا علیہ السلام کی طرف سے ملے. اب یہاں اس کا نتیجہ نکال کے پھر میں اس حدیث کا پھر مفہوم دیتا ہوں. آقا اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باب مدینۃ العلم. آقا علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر کتنی ہے؟ اگر میں 2 کہہ دوں پورا سے میں کوئی بات ہو رہی تھی نا, ہم سفر کر رہے تھے کہ جب باتیں ایسی ہوتی ہیں نا تو دوسرے جو ہے نا مسائل وہ اس کی دلیل مانگتے ہیں, وہ دلیل کے بغیر چلتے نہیں. میں کہ یار الحمدللہ ہر چیز کی دلیل ہے سب کے پاس انشاءاللہ, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو میں حوض کوثر کی بات کر رہا تھا. کتنی؟ ایک ہی ہے. آپ نے بہت کمال کی جملہ بولا کہ ہمارے علم میں تو ایک ہی ہے. کیا بات ہے. لیکن آپ یاد رکھ رہے 2 حوض کوثر کیونکہ استقبال رمضان کی محفل ہے اور بڑے سالوں سے چلتی آ رہی ہے یعنی, تو اس میں بڑا خاص جملہ ساتھ شامل ہو رہا ہے. وہ کیا؟ حوض کوثر کتنی ہے؟ 2. ایک حوض کوثر پہ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اور دستے نبوت سے بھر بھر کے جام پلائیں گے اور ہر نیک عمل والا آئے گا. لیکن ایک حوض کوثر پہ باب مدینۃ العلم بیٹھے ہو, حضرت علی بیٹھے ہو گے رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اس میں کوئی خاص نکتہ ہے, وہ سننے والا ہے. دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی سارے روزے رکھنے کی توفیق دے. کمال وہ بڑا, میں کہ روزے دار بڑا خوش نصیب ہے, روزے رکھنے والا بڑے مقدروں کا مالک ہے. حضرت علی پتہ کیا فرمایا کرتے تھے رضی اللہ کہ شدید گرمیاں اور علی روزے میں بڑا لطف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں کے روزے رکھنے پر آپ کو لطف آتا تھا, سرور آتا تھا. کہتے یار لطف ہی تو گرمیوں کے روزوں میں ہے. اور کئی لوگ مجھے آپ بھی کہہ دیتے ہیں, کہتے کہ صاحب سردی شدید سردی ہونا روزہ رکھا ہے پتہ نہیں چلتا, لیکن جب شدید گرمی ہوتی ہے پتہ چلتا روزہ رکھا ہوا ہے. پھر ٹھنڈا پانی بن رہا ہے جی, کوئی کچھ بنا رہا ہے, کوئی کچھ بنا رہا ہے جی, جناب برف آ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے یہ. اگر روزہ تو نہیں, لیکن قربان جائیں باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ. میری خواہش ہے, میری تمنا ہے, میں چاہتا ہوں کہ شدید گرمیاں ہوں اور علی روزے میں ہو. سبحان اللہ. تو آپ نے بھی کمال کر دیا. کیا حوض کوثر 2 بنا دیے. ایک کوثر پہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اور دوسرے حوض کوثر پہ باب مدینۃ العلم ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ. ادھر ہار نیک عمل کرنے والا کے جام پیے گا, لیکن اس حوض کوثر پہ فقط روزے دار ہے. کیونکہ اللہ کو روزے سے پیار ہے, خاص طور پہ گرمیوں کے روزوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کا اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے آخر پر ایک بڑی پیاری کتاب لکھی ہے, اس میں بڑی سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے. اس حدیث کو میں ایک دفعہ مسجد پر میں خطاب کر رہا تھا, تو وہ آدھا پنڈ جو ہے نا وہ اہل تشیعوں کا ہے اور آدھا پنڈ اہل سنہ ہے, لیکن ساری سید ہے اور رشتہ داری آپس میں. خطاب میرا تھا 2 گھنٹے خطاب جاری رہا. 2-3 ذاکر آ کر میرے اسٹیج پہ بیٹھ گئے رنالہ خورد کے مسجد پر کے. تو میں ان پر سوال کر دی, جب میں اپنی ٹاپر پہ آیا نا میں نے کہا جی کتنے حوض کوثر ہے؟ میں نے کہا پھر 2 ہے. حقیقت ہے, ذاکر تو ہل گئے. میں نے کہا حوض کوثر 2 ہیں. میں نے کہا سنیے خدا کی قسم, ایک حوض کوثر پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور ایک حوض کوثر پہ امیر المؤمنین باب مدینۃ العلم تشریف فرما ہوں گے. میں نے کہا آج کے بعد جب اہل بیت کی محبت کا ذکر کرو, اہل بیت کی محبت کا کیا خطاب کرو, تو پھر یہ حوض کوثر شامل کر لو اور پتہ چل جائے کہ آج سنی یہ بیان کر کے گیا ہے کہ علی سے ہم کو پیار ہے, علی سے ہم کو پیار. یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے ذکر کوئی اور کرے. اہل بیت کے ساتھ محبت ہے, پیار ہے. دعوت نہیں نا, دعوت نہیں, کیونکہ ہم کمزور بھی تو ہے نا.
محبت کرنے میں، پیار کرنے میں کرے گی. تو اب اس حوض کوثر پہ کون آئیں گے؟ فقط روزے دار. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ادھر سے بھی جام ملے گا اور ادھر سے بھی جام. یہ بھی یاد رکھو نا، یہ نہیں کہ فقط ادھر روزے دار نہیں، باقی اعمال کے لیے دستے نبوت سے بھی جام کوثر پیئیں گے، اور فقط روزے کے جزا کے لیے حضرت علی کے دستے علی سے ہم پیئیں گے. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت کو حوض کوثر پہ ہوں گا. حوض رب نے کتنے نام دیے؟ 2. آقا علیہ السلام کتنے نام دیے؟ 2. رب نے کتنے تحفے دیے؟ 2. میرے آقا نے 2. اب اس کی بات سن لیں. آقا علیہ السلام میں حوض کوثر پہ ہوں گا اور میرے پاس قرآن کیا اور میرے گھر والے قرآن، کیونکہ قرآن صاحب قرآن تو یہاں بیٹھا ہے حوض کوثر پہ. اب اکیلے قرآن نہیں آنا نا، پر میں قرآن کے ساتھ جو تحفہ میں نے امت کو دیا ہے نا، وہ میرا تحفہ جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ ایسے جڑ کے آئے گا میرے پاس. قرآن اور اہل بیت، میرا آقا علیہ السلام ایسے بیٹھا ہوگا حوض کوثر پہ، قرآن اور میرے گھر والے اس طرح جڑ کر رہیں گے. اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا امتیوں پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، تم ان سے محبت کرو، تم بھی ان کے ساتھ ایسی آؤ جس طرح قرآن اور میرے گھر والے جڑ کر آئیں گے. اور جو جو ان سے محبت کرے گا، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی قیامت کو ان کے ساتھ جو ایسے جڑے ہوں گے اور میرے پاس آئیں گے، میں ان کو دستے نبوت جام کوثر پلاؤں گا. لا یظمأ یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک پیاس ہی نہیں لگے. اب پھر اس حدیث کی طرف آ گئے. پھر انشاءاللہ اس تقریبا پر ایک دو باتیں کرتے بڑی خاص. ویسے تیاری تو ہے نا آپ کی رمضان شریف کے لیے؟ اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیا سن؟ کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی. کیا؟ کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی. ایک اللہ کا کلام یعنی اللہ کی کتاب اور ایک میں گھر والے چھوڑ جا رہا ہوں. فرمایا ما ان اخذتم، جنہوں نے ان کے دامن کو ایسے مضبوطی سے تھام لیا، وابستہ ہو گئے، ان کی وابستگی نسبت و ارادت ان سے مضبوط ہو گئی، جڑ گئی. فرمایا میری سنو بات، میں نبی گارنٹی دیتا ہوں لن تدلوا، طوفان کے گمراہیوں کے، یہاں تک کہ موت کے وقت شیطان جتنا حملہ کرے گا، میں جو کہہ رہا ہوں لن تدلوا، نہ تم دنیا میں گمراہ ہوں گے نہ موت ہو کے گمراہ ہوں. یعنی آج اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں زندہ بھی رہوں تو ایمان پر، اور مروں بھی تو ایمان پر، اور قیامت کو اٹھوں بھی تو ایمان پر، میزان پر جاؤں تو ایمان پر، پرسرات سے گزروں تو ایمان پر، اور جنت میں داخل ہونے تک ایمان ہی میں رہوں، تو پھر اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی وسیلہ وہ کرنا تھا کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی. دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو. میرا آقا نے گارنٹی دی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. محمد ہمارے، چار یار ہمارے، نعرہ حیدری. ویسے ہم خوش نصیب ہیں. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ عالم ارواح میں کتنی روحیں تھیں، ان میں سے رب نے ہمیں چنا اور چن کر ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. میں کہتا ہوں، میں اکثر کہہ دیتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا، میں حقیقت آپ صاحب ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود جب خیال آتا ہے جسم کانپ جاتا ہے. جب بھی خیال آتا ہے تو جسم کانپ جاتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم غیر مسلم گھر میں پیدا ہو جاتے ہمیشہ ہمیشہ جہنمی. وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا. میں تو کہتا ہوں یا تیرا شکر ہے تو مجھے زندگی دینا قیامت تک، تو میں ایک سجدے میں قیامت تک شکر ادا کروں اس نعمت پر، میں نے ادا نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ عالمی ارواح میں کتنی روحیں تھیں ان گنت. پھر روحوں میں سے ہمارے پر نظر کیسے پڑ گئی؟ اللہ ہو یاجتبی الیہ من یشاء، پر رب کی مرضی اس نے ہمیں پسند کر کے پھر اس نے بن مانگے تحفے پہ تحفہ، تحفے پہ تحفہ اپنی محبوب کی امت میں پیدا کیا، پھر مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. تو اگلا تو پھر انعام اس سے بھی اعلیٰ ہے، نسبت والوں کے گھر میں پیدا کیا، وابستہ ہونے والوں کی، محبت والے، پیار والے، عشق والے، ادب و احترام کرنے والے، ان کے گھر میں پیدا کر کے رب نے ہمارے پر، میں کہتا ہوں اس سے بڑا احسان
خدا قسم ہو ہی نہیں سکتا. یہ رب کی عطا ہے, یہ رب کی نعمت ہے کہ رب نے ہمیں بہت بڑا تحفہ دیا ہے. آئیے محترم, یہ آپ سب ماشاءاللہ تو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ 5واں پارہ ختم ہو رہا ہے. 5واں پارہ بس جو میں نے باتیں کر لی وہ یاد ہو گئی. رمضان شریف کی تیاری ہے, سحری افطاری کے لیے ماشاءاللہ انتظامات ہو رہے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور وہ ٹبر پورا کا ٹبر پوری فیملی کتنی خوش نصیب ہے, سارے روزے رکھتے ہیں. وہ نفلی روزے بھی گھر والے بچے پر صحبت کی بات ہے نا, تو بچے سارے گھر کے نفلی روزے رکھتے ہیں. ساتھ سے بچہ چھوٹا ہے نا, وہ مسلمان کے جس طرح یہ بچہ اس طرح بہت چھوٹا بچہ ہے, تو وہ مسلمان کے دوسرے نفلی روزہ رکھ لیا. ہم سارے اٹھے شب رات کا روزہ, وہ بھی اٹھا روزہ رکھ لیا کیونکہ اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی. تو اس کی والدہ نے اس کو کہا اس طرح کریں کہ اگر آپ دودھ اور رس کھا لیں نا تو روزہ ٹوٹتا ہے. کوئی بہانہ تو بنانا تھا نا, کوئی بہانہ. اس نے چلو میں پوچھتا ہوں, میرے بار بھگا میں ان سے پوچھتا ہوں. مجھے کہتا ہے کہ کیا اگر میں رس کھا لوں دودھ کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ کہ بالکل نہیں ٹوٹے. میں کہ جو ہم روٹی پکاتے ہیں توے پر یا بریانی پکاتے ہیں, یہ جو آگ سے چیز پکتی ہے نا, جو آگ سے, اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دودھ رس سے نہیں, اپنی امی کہتا چلو پھر لا کے آئے پھر لا کے. یہ تو میں نے ویسے کوٹ کیا نا, میں بات کر رہا تھا کہ صحبت کی بات ہے. جب میں روزہ رکھوں گا, میری بیوی روزہ رکھے گی تو بچے خود بخود روزہ رکھیں گے. صحبت کی بات ہے نا. دیکھو نا, میں اکثر کہتا ہوں کہ جب دعا مانگنی ہے تو ہم نے اتحیات کی شکل میں بیٹھنا ہے جس طرح یہ بیٹھے ہوئے. اور میں نے آج تک اس طرح دعا نہیں مانگی, کبھی یہ جب بھول جاؤں ویسا معاملہ ہو جائے. وگرنہ میں ایک بزرگوں کے بارے میں سنا تھا کہ جامعہ نعیمیہ میں ایک مدرس ہیں, ان کے پاس ان کے دوست آ گئے ملنے کے لیے. انہوں نے ان کو دعوت دی بھی چلو نا میں یہاں نماز پڑھاتا ہوں, آپ نا مصلی پہ جائیں, آج نماز آپ نے پڑھانی. اور وہ مصلی پہ ایسے بیٹھا ہوا تھا, ایسے 4 دانوں. جب وہ آئے انہوں نے کہا آپ اس طرح کریں, آپ نے پیچھے آ گئے نماز میں پڑھاتا. تو ہوا کیا ہے میں بھی بتاؤں گا. بعد میں کہتا یار مجھے یہ بتاؤ, میں پابندی نہیں لگاتا, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ادب کا تقاضا ہے, تو مصلی رسول پہ بیٹھا اور چوکڑی مارتے بیٹھا. اندازہ لگائیں ادب والے یہاں تک بھی برداشت نہیں کرتے. اور میں حقیقت جس دن یہ عمل سنا تو میں حقیقت ہے کبھی بار کو بیٹھ اٹھ جاتا تھا, میں اس کے بعد چوکڑی مار کے میں مصلی پہ نہیں بیٹھا. ہاں بالکل فجر وقت جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو وظائف آگے موقع کو میں تھوڑا کر لیتا ہوں. پھر میں جب چہرہ پیچھے کرتا ہوں نا تو پھر اس کے بعد ہم نے ذکر کرنا ہوتا ہے, پھر قصیدہ برداشی پڑھنا ہوتا ہے, پھر صلاۃ پڑھنی ہوتی ہے, پھر فاتحہ خوانی کرنی, پھر دعا, پھر اتحیات شکل میں تو نہیں بیٹھا جاتا. تو میں پھر مصلی سے نیچے اتر آتا ہوں اور 7 چوکڑی مار دیتا ہوں, مصلی کو چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کہا یار جتنا بھی ادب ہو سکے اتنا کر لیں. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جب سلام پھیرتے نا فوراً چوکڑی, اور دعا بھی چوکڑی میں. اصل میں بات یہ نہیں ہے, بات ہے اصل میں خدا قسم ادب کی, تعظیم کی بات ہے, محبت کی بات ہے. اور پھر دعا مانگتے وقت میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور سنت کیا ہے کہ چہرے کو نہیں ایسے کر لینا, ہاتھوں کو بلند کر لینا. اور ہماری دعا کا حال یہ ہے, ہم دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہو, سب کو دیکھ لیتے کون آیا کون جائے. جب یکسوئی نہیں ہوگی, توجہ نہیں ہوگی, تو رب تمہیں کیا دے دی. دیکھو نا حجاج بن یوسف اگر بیت اللہ میں داخل ہوا, حجاج بن, آپ کو پتہ کتنا سخت بادشاہ تھا, 1.25 لاکھ مسلمان شہید کیا, مسلمان 1.25 لاکھ, اللہ بڑا سخت تھا. وہ بیت اللہ میں داخل ہوئے, بندہ بینا تھا آنکھوں سے, کہہ رہا یار آنکھیں دے دیں. وہ قریب کہنے لگے کب سے مانگ رہے تو آپ ہی, کہ 2-3 دن ہو گئے. کہہ رہے میری سن رات, آج رات آنکھیں نہ میری, صبح تیرے سر قلم. اب دعا نکل رہی یہاں سے, اب دعا نکل رہی یہاں سے, اب دعا نکلی ہے کیونکہ ڈر تھا نا, خوف تھا نا کہ صبح سر قلم ہونا ہے. تو جب وہ سر قلم کا ڈر, تو جب دل کی تہ سے دعا نکلی تو آنکھیں ملی. جو ہماری دعائیں ہیں نا وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ, جس طرح کہ ہم دعا مانگیں حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے. جب توجہ پوری ہو جائے تو رب کی توجہ بھی ہماری طرف ہو جائے, الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں عملی زندگی نصیب فرمائے. یہ 5واں پارہ ہے, کون سا 5واں پارہ, آخری دعا ہے میں نے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالی بڑی پیاری بات فرمائی. اللہ تعالی بنا رہا الا الذین, مگر وہ لوگ جنہوں نے تابو, توبہ کر لی. کیا کر لی؟ توبہ کر لی.
توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اقرار، اعتراف، جھک جانا، مان جانا، تسلیم خم ہو جانا کہ اے باری تعالیٰ میں گناہگار، میں سیاکار ہوں، میں مان گیا ہوں، لیکن میں تیری بارگاہ میں کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں، میں تائب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ التائب، بولیے التائب من الذنب من لا ذنب لہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ساری زندگی گناہ کی ہے، ابھی اس کو پتہ نہیں کہ موت آ گئی ہے، خبر نہیں ہوئی، لیکن ویسے اس کا دل ڈر گیا اور وہ سچی توبہ کر گیا، اور جس کو ہم توبۃ النصوحہ کہتے ہیں، سچی توبہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من لا ذنب لہ، وہ اس طرح ہو گیا جس طرح سے زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن اس توبہ سے مراد ہے ریاکاری۔ اس آیت میں اخلاص پر زور ہے۔ کس پر؟ اخلاص، ریاکاری سے بچانے، ریاکاری سے بچنے کا درس ہے، اور اخلاص پر چلنے کا درس ہے۔ اس تابو سے مراد ہے ریاکاری، تکبر، دکھلاوا، شوبازی، نمود و نمائش سے اپنے آپ کو محفوظ فرمائے، بچائے اپنے آپ کو۔ جو بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اخلاص۔ کیا ہے؟ یہ پوریا یاد کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت حاصل کرنے کے لیے کیا ذریعہ ہے؟ اخلاص۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں اخلاص؟ اخلاص یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کرے اس میں رب کی رضا کے علاوہ کوئی رضا شامل نہ ہو۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ جب بندہ ریاکاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں اس کو روکو، اس کو منع کرو، میرے ساتھ مذاق نہ کرے، میرے ساتھ ٹھٹھا نہ کرے۔ یہ حدیث کے لفظ ہے۔ سجدہ میری بارگاہ میں کر رہا ہے، راضی کسی اور کو کر رہا ہے۔ روزہ رکھ رہا میرا اور راضی کسی اور کو کر رہا ہے۔ صدقہ اور خرچ کر رہا میرے رزق میں سے اور راضی کسی اور کو کر رہا ہے۔ رب کہتا ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کو روکو، یہ میرے ساتھ ٹھٹھا کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، اس کو کوئی سے رک جاؤ، اگر کام کرنا ہے تو فقط میرے لیے کرنا ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے، تابو عمل ہے، بولیے تابو عمل ہے، فعل ہے، کام ہے۔ کام ایک ہے، آگے سارے انعام ہیں۔ اس آیت میں آگے سارے انعام۔ پہلا نام کیا ہے؟ رب کہتا ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، فرمایا فَأَصْلَحُوا، میں خدا کہہ رہا ہوں کہ یہ صبر گیا، وَأَصْلَحُوا یہ درست ہو گیا ہے، وَأَصْلَحُوا یہ نیک ہو گیا ہے، وَأَصْلَحُوا یہ خوبصورت ہو گیا ہے، ہر معاملے میں، ہر عمل میں۔ وَأَصْلَحُوا رب کہتا ہے یہ گارنٹی میری ہے کہ جو میری بارگاہ میں تائب ہو گیا، وَأَصْلَحُوا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ کون ہو گیا؟ یہ درست ہو گیا، یہ صبر گیا۔ اب انعام نمبر 1 آگے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، وَاعْتَصَمُوا اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اب رسی سے مراد کیا ہے؟ اس کا دوسرا معنی سن لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا مطلب؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ فرمایا جو توبہ کر کے صبر گیا اس نے رب کے ساتھ تعلق مضبوط جوڑ لیا۔ جس نے توبہ کر کے کیا اپنے آپ کو سنوار لیا، درست کر لیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اس نے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط جوڑ لیا۔ رب کہتا ہے اس کا تعلق میرے ساتھ مضبوط جوڑ گیا ہے، اس کا تعلق میرے ساتھ جوڑ گیا، یہ رب گارنٹی دے رہا ہے۔ آگے رب نے کیا فرمایا؟ کتنے نام ہو گئے؟ 2۔ آگے نام سنو، یہ قرآن ہے نا، ہم قرآن حقیقت قرآن کے ساتھ تعلق نہیں جوڑ رہے۔ میں کہتا ہوں خدا قسم قرآن تو خود بے کنار سمندر ہے، اس کی تہ بھی نہیں، اس کا کنارہ بھی نہیں ہے، اور خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور ہم قرآن کے اندر گم ہو جائے نا تو جناب معنی پہ معنی مطلب آتی ہی جائے، لیکن قرآن کے قریب نہیں آتا، بس مردوں کی رکھ دیے بچی بخش کے لیے سیکھے جائے، بخشائے جائیں گے، برکت کے لیے نہیں، مطلب قرآن سمجھنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں قرآن پڑھو، پھر اس آیت کے اندر گم ہو جاؤ، پھر اس میں سے ہیرے نکال کر خود بھی دامن بھرو اور لوگوں کو بھی دامن بھرو۔ اور قرآن کی آیت پڑھ کے ہم پتہ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ پہلے قرآن کو تو کھول لیں۔ اب اگلا انعام سنیں، فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُ لِلَّهِ اس
نے دین کو خالص میرے لیے کر لیا. نہیں اس کا مطلب اگر ابھی سنو بڑا پیارا ہے. فرمایا جس نے توبہ کر لی وہ صبر بھی گیا, اس کا ہمیشہ تعلق مضبوط جڑ بھی گیا, کیونکہ اس نے ہر نیک عمل کو میرے لیے خالص کر دیا. یہ گارنٹیاں مل رہی ہیں رب کی طرف سے, ضمانتیں مل رہی ہیں. میں تو چلتا جا, گارنٹیاں تین جگہ پہ میں دیتا جاؤں گا. اتنی برکت نظر آئے. ہاں قربان ہے. اگلا جملہ خدا قسم سننے والا, اگلا انعام سننے والا. فرمایا جن کو یہ انعام مل گئے نا, پتہ ہے ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا, ان کو سنگت کن کی ملے گی, ان کو صحبت کن کی ملے گی, ان کو مائیت کن کی ملے گی, اولا کن کی. فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, قیامت کے دن یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے. اور مومنوں کی تعریف کیا ہے؟ پڑھو حدیثیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ نور کے پہاڑ ہوں گے, نور کے پہاڑوں کی چوٹیوں میں بیٹھے ہوں گے, ان کے چہروں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں گی. نہ یہ نبی ہوں گے نہ یہ شہداء ہوں گے. شہداء بھی رشک کریں گے, نبی بھی رشک کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, محمد ہمارے. بڑی شان.